اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا۔ نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اس سے بہت شغف تھا۔ تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے۔ چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں، عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی، حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات سے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الحجر، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو، مضطجعا میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَٰذِهِ إِلَىٰ هَٰذِهِ، حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی مِن طُفْرَةِ نَهْرِهِ إِلَىٰ شَعْرَتِهِ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا۔ فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا۔ ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تخت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا۔ ثم غسل ثم اعید، وفی روایت اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا، اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے
پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ ثم اوتیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اب یہ سفید تھا، یقال لہ البراق، جس کا نام براق ہے، وَيَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا۔ فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَئِیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان۔ اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے، دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء سے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر، لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے، فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا، قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں، قانون قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہو، تو قانون قانون ہے۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، جا ففتح فلما خلصت، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا، فاذا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما ہے۔ فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا، حتی اتی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک۔ فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔
قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت. جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فَإِذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَهُوَ ابْنَا خَالَةٍ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں. قَالَ هَٰذَا يَحْيَىٰ وَهَٰذَا عِيسَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو. یہاں نوٹ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے. آدم جد امجد ہیں، انہوں نے بیٹا کہا ہے. مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا. ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں. وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے لفظ سے کرے گا. ثم صعد بی الی السماء الثالثة فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمدا قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی. اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں. ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا. حتی اتی السماء الرابعة فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس فقال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے. ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسة فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ہارون قال ھذا ہارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. ثم صعد بی حتی اتی السماء السادسة فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسیٰ قال ھذا موسیٰ فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. فلما جاوزت بکا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے. قیل ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال. اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی. ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی السماء السابعۃ، ساتویں آسمان پر. فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلفت فاذا ابراہیم قال ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں سوئد تو نہیں آیا، سوئدہ بھی نہیں آیا، رفعت. پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہا. یہ سدرہ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم. یہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات ذرا آپ کو سنا دوں. سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کی تشریح اور تفسیر میں بہت اختلاف ہے. وہ مشکلات القرآن میں سے ہے، قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے. بہرحال ایک مشاہدہ ہے جو حضور کو کرایا گیا، وہ اس کا ذکر ہے. وہ کیا تھا میں اس سے بحث نہیں کر رہا. تو اس مشاہدے کے ضمن میں آگے چل کر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. جو کچھ محمد نے دیکھا، ان کی نگاہوں نے دیکھا، ان کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. اس کی طرح میں اشارہ کر چکا ہوں. ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وسوسے بھی ہوتے ہیں. جو دیکھ رہا ہوں یہ آگ ہے یا آگ کی سی صورت ہے. آج تک تو میں نے دیکھے ہیں بہت سے لیمپ اس طرح کے بنے ہوئے کہ واقعتاً انسان کو نظر آتا انگارے، ہر آدمی دھوکہ کھا جائے، لیکن ہے نہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہماری آنکھ تو دھوکہ دیتی ہے. لیکن نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور قلب کی یکجائی کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری. لوگوں کیا تم ان سے جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جو وہ دیکھتے ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہو، لیکن تم جھگڑ رہے ہو محمد سے ان چیزوں کے بارے میں. افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور انہیں تو وہ مشاہدہ ایک بار نہیں ہوا، ایک بار اور بھی ہوا ہے. کہاں ہوا؟ عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا. اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. فادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے جن احادیث میں جنت کے احوال اور ان کے مشاہدات آئے ہیں وہ وہی تو ہے، اس لیے اس کے مشاہدات ہیں. اس روایت میں ان کا ذکر نہیں. سدرہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک بیری کے درخت کو. منتہا یہ انتہا سے ہے، جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ خیر یہ تو ہم تو کیا سمجھیں گے، ابھی میں عرض کروں گا. قرآن مجید میں یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالا تر ہے. ذکر ہو رہا ہے، واقعہ ہے، بیان کرنا ضروری ہے، لیکن تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. منتہا یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں ہے، یہ انتہا ہے. یہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. اور یہاں نوٹ کیجئے اس سے آگے جانے کا کہیں محمد رسول اللہ کا بھی ذکر نہیں. یہ ہماری شاعری میں ہے کہ اس سے بھی آگے حضور گزر گئے.
قرآن مجید میں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں، حضور بھی یہیں تک گئے۔ البتہ ذہن میں رکھیے، اس کے بارے میں یہ وضاحت آتی ہے، وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لیتے ہیں۔ جو چیز اترتی ہے وہ بھی اولاً یہاں بلا واسطہ، آگے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ وہ حریم کبریا ہے، اس حرم میں داخلہ نہیں ہے۔ یہاں وہی بھی آئے گی تو یہاں، اور یہاں سے لے لیں گے ملائکہ اور نیچے لے کر جائیں گے، اور جو کچھ عالم خلق کی کوئی شے آئے گی وہ بھی یہیں تک، اس سے آگے نہیں۔ لہذا یہاں نوٹ کیجئے، قرآن نے بھی وہاں ذکر کیا تو سدرۃ المنتہا کے پار کا نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا وہ نہ زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ الفاظ اور حروف ہے کہ جو اس کی تعبیر کر سکے، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال تک بھی کبھی آیا۔ اب اسے بیان کریں تو کن الفاظ میں، کمیونیکیٹ کیسے ہو؟ کمیونیکیشن تو ہوتی ہے کسی ایسے چیز کے حوالے سے جس کا آپ کو تجربہ ہو، آپ کی دید یا شنید میں آئی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو، اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے بات۔ لہذا یہاں دیکھیے انداز کیا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تجلیات ربانی کس نوعیت کی، کس کیفیت کی حامل تھی؟ وہ نزول جو ہے تجلیات کا براہ راست جو ہو رہا تھا، وہ ہے اس کا نزول، محبت تجلیات ربانیہ۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ ہمارے ہاں جو شاعری ہوتی ہے اس میں مبالغے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال بھی بہرحال جو بھی کچھ تھے شاعر بھی تھے، مبالغے کے بغیر شاعری نہیں ہے۔ موسیٰ بے ہوش رفت بے یک جلوہ صفات، تو عین ذات میں نگری و تبسمی۔ موسیٰ تو جلوہ صفات ہی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صاعقہ، اور تو عین ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تبسم میں ہے، لیکن یہ مبالغہ ہے۔ عین ذات کے مشاہدے کا ذکر کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اگرچہ اختلاف ہے، اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے، سلف میں ہے، خلف میں ہے، کوئی رائے رکھنا چاہے تو رکھے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا اس واقعے کا انکار کفر ہوگا، تفصیلات میں توجیہ و تعویل کا اختلاف کفر نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ شب معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا، براہ راست اللہ کا مشاہدہ ہوا ہے، لیکن ایک رائے زیادہ قوی یہ بھی ہے کہ نہیں، حضرت عائشہ سے جب ذکر کیا گیا انہوں نے فرمایا نور انا یرا، اللہ تو ایک نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نور کے ذریعے سے کسی اور شے کو دیکھتے ہیں، نور اس کو کہاں دیکھا جائے گا؟ قرآن مجید میں بھی یہاں نوٹ کیجئے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ابھی اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کیا دیکھا محمد نے؟ آیات ربہ الکبریٰ، کبریٰ جو ہے اس میں تفضیل ہے، عظیم ترین آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہوا ہے محمد رسول اللہ۔
رب کا نہیں، آیات ربانیہ۔ نوٹ کیجئے زمینی سفر میں بھی کیا لفظ آیا تھا، کیوں لے گئے ہم مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اس لیے لے گئے تھے کہ اپنی آیات کا مشاہدہ کرائیں۔ وہاں کبرا نہیں آیا، وہ آیات تھی جن کا مشاہدہ ہوا۔ یہ زمینی آیات ہے، وہ بھی آیات الہیہ ہے، لیکن جو عظیم ترین آیات الہیہ ہے وہ ہے جو ڈھانپے ہوئے ہیں سدرۃ المنتہا کو، اور وہ ہے جس کا مشاہدہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ تقابل اگر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر اس اعتبار سے فضیلت محمدی ثابت کی جائے تو درست ہوگی کہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی جو کوہ طور پر پڑی حضرت موسیٰ، اس کا بھی تحمل نہیں کر سکے، اور یہاں تجلیات ربانیہ کا براہ راست جو نزول ہو رہا ہے سدرۃ المنتہا پر، محمد نے انہیں دیکھا اور بھرپور انداز میں دیکھا اور ان کا تحمل کیا۔ اس اعتبار سے تو فرق و تفاوت قرآن سے ثابت۔ لیکن اگر یہاں ذات باری تعالیٰ کو لایا جائے تو وہ بلا سند ہے، قرآن میں سند نہیں، حدیث میں سند نہیں، ہاں اقوال صحابہ میں سند ہے۔ اب میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ عجیب مقام ہے، ما زاغ البصر وما طغى، عجیب کیفیت ہے۔ اس آیت کو سمجھنا جو ہے آسان نہیں ہے، جب تک کہ کچھ کیفیات کو پہلے آپ جان نہ لیں۔ ہمارے اپنے مشاہدے کے بارے میں دو چیزیں ہیں، وہ نوٹ کیجئے۔ شوق تو ہے مشاہدے کا، اور شوق اتنا ہے کہ حد ادب سے بھی تجاوز کر رہا ہے، لیکن ظرف اتنا نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔ وہ جو اردو کا ایک شعر ہے، مجھے پہلا مصرع صحیح یاد نہیں ہے، کہ غم عمر مختصر کا سبب اور کیا بتائیں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، شوق بہت بلند ہے، دیکھنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ظرف نہیں ہے کہ دیکھ سکے، اگرچہ طبیعت میں شوق اتنا ہے کہ بے ادبی کی حد تک، حد ادب سے بھی تجاوز کے لیے آمادہ ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو اقبال نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی مقام ہے قرآن کا، کہ جس کی کیفیات کو جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کسی شے کی حقیقت کو اس کا جو اینٹونیم ہو، اس کی جو ضد ہو، اس کی حقیقت کے حوالے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ رات کی حقیقت دن کے تقابل سے سمجھ میں آتی ہے، اور دن کی حقیقت رات کے تقابل میں سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیں اقبال کا وہ شعر جو اس نظم میں ہے، جو میرے نزدیک ان کے اردو کلام کا کلائمیکس ہے، ذوق و شوق، اور اس کے بھی آخری حصے کا شعر ہے یہ، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ دونوں اعتبارات سے جو ضد ہے اس کو لائے اقبال۔ میری نگاہ میں بے ادبی تھی، میری نگاہ چوری چوری بھی کچھ دیکھ لینا چاہتی تھی، جس کا دیکھنا ادب کے خلاف ہے، لیکن حوصلہ نظر نہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ اس کو ذہن میں رکھیے، اور اب یہاں دیکھیے، ما زاغ البصر وما طغى، وہ مشاہدہ جو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بحث میں کر چکا، مشاہدہ کس چیز کا ہے، ذات باری تعالیٰ کا یا اللہ کی تجلیات خصوصیہ کا۔
آیات ربہ الکبریٰ تھا، لیکن مشاہدے کی شان کیا ہے؟ نگاہ جمی رہی. یہ ہے ظرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. نگاہیں چکا چوند نہیں ہوئی. نہایت تیز روشنی ہو، نگاہ اس کا تحمل نہ کر سکے، آپ نگاہ ہٹائیں گے. ما زاغ البصر، نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، کج نہیں ہوئی. جو کچھ دیکھا ہے نگاہ کو ٹکا کر دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، بھرپور کیا ہے، پورے ظرف کامل کے ساتھ کیا ہے، پورے تحمل کے ساتھ کیا ہے. لیکن وما طغى، حد سے تجاوز نہیں کیا، بے ادبی کا کوئی امکان نہیں ہے. طغى طغیانی، حد سے نکلنا. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، یہ طغى ہے، حد سے تجاوز. نہ یہاں حد سے تجاوز تھا، وہ مقام ادب بھی ہے. العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بندہ بندہ ہی ہے. وہاں پہنچ کر بھی محمد مقام بندگی سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں. فاوحى الى عبده ما اوحى، وہاں بھی حال یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ کج ہوئی، نہ چندیائی، نہ ہٹی، اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے مشاہدہ کیا اپنے رب کی عظیم ترین آیات. اب ظاہر بات ہے کہ وہ نہ کہنے میں آنے والی باتیں ہیں. اللہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن ہماری زبان کے الفاظ تحمل نہیں کر سکتے. کلام الہی نازل تو ہوا ہے ہماری زبان کے الفاظ میں، یہ الفاظ اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو مجمل رکھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اب یہاں میں آپ کو اس روایت کی طرف دوبارہ لے جا رہا ہوں. ثم رفعت الى سدرۃ المنتہی، پھر مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہی تک. فإذا ابنتها مثل قلال حجر وإذا ورقها مثل آذان الفیلۃ. حضور اب ہماری زبان میں کچھ بات سدرۃ المنتہی کی سمجھا رہے ہیں کہ اس کے بیر تو مٹکوں کے سائز کے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے تھے. قال ھذا سدرۃ المنتہی، جبرائیل نے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہی. فإذا أربعة أنہار نہران باطنان و نہران ظاہران، میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی. 2 نہریں تھی کہ جو ظاہر بہ رہی تھی، اور 2 وہ تھی کہ جو چھپی ہوئی تھی، خفیہ تھی. قلت ما ھذان یا جبرائیل، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ قال اما الباطنان فنہران فی الجنہ، یہ جو ڈھکی ہوئی نہریں جا رہی ہیں یہ تو جنت کی نہریں، ان میں ایک کوثر ہے اور دوسرا سلسبیل ہے. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، اور یہ جو ظاہر ہے نہریں یہ وہ ہے جو دنیا میں جن کا تمہیں نظر آ رہا ہے پرتو مادی، اور وہ ہے دریائے نیل اور دریائے فرات. ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک. ثم اعطیت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے. یہ در حقیقت اس سمائے سابعہ پر، 7ویں آسمان پر، خانہ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا گھر، جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے، خانہ کعبہ، یہ ہے وہ بیت المعمور، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی.
اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا. پھر جان لیجئے یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے اپنی جگہ، چاہے ہمیں نظر نہ آئے. پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا. فاخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. قال ہی الفطرہ، حضرت جبرائیل نے توثیق کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے، یہ فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شے ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا. اتت انت علیہا و امتک، اسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے آپ کی امت بھی ہے. ثم فرضت علی صلوات 50 کل یوم. ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی. ایک تو 50 نمازیں جو فرض ہوئی، ایک دن رات میں 50 نمازیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 2 آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کو بطور تحفہ امت کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ اے نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے. یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 تحفے، نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے اور اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ معراج ہے. اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے. واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جاؤ درخواست کرو کم کرواؤ. حضور گئے، 10 نمازیں اس میں معاف ہوئی، 40 ہوئی. پھر یہی بات ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی، چوتھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئیں. اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے. حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مزید اب جانے سے حیا محسوس کر رہا ہوں. تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہے. ہمارے ہاں قول بدلا نہیں جاتا. یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان 50 کے کہ جو اول ہم نے فرض کی تھی. یہ 50 ہی شمار ہوگی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کر لے. میں آخری جملہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں. فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ. میں نے بنی اسرائیل کا حتی الامکان معالجہ کیا، ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں جھیلی جائیں گی. فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف، مزید تخفیف چاہیے لامتک. قال سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد ابزیت فریضتی وخففت عن عبادی. متفق علیہ. مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کی. اس میں وہ ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے
کے ساتھ ہی وضاحت ہو گئی کہ یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہے، میری بات نہیں بدلی گئی ہے، وہ در حقیقت میں نے اسی 50 کا رتبہ جو ہے ان 5 کو عطا فرما دیا۔ یہ روایت ہے جو متفق علیہ، روایات کثیر، جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں، لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت کا۔ باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے۔ یہ ہے واقعہ، پھر حضور واپس آئے ہیں، وہیں بیت المسجد اقصی میں آئے ہیں، پھر واپس تشریف لائے ہیں، اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا، کہیں روک دیا گیا ہے، پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا۔ یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا، وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد رسول اللہ کے لیے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو۔ وہ مصرع یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو، تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی گئی۔ اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین صادقین متزلزل ہو گئے، مشرکین نے، کفار نے بغلیں بجائی کہ اب ہمیں موقع مل گیا۔ معلوم ہوتا ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی کا عارضہ ہے، اب تو ثابت ہو گیا، کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، یہ واقعہ مکے میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے، امتحان لیے گئے ہیں۔ اچھا اگر گئے تو بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا، اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے؟ مسجد اقصی میں جا کر حضور ستون تو نہیں گن رہے تھے، لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو سکتا ہے کہ تالی پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا، اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور لوگ دنگ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ مشاہدہ جو میں نے عرض کیا تھا، مشاہدات بے شمار ہیں۔ جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے، جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے، مسجد اقصی سامنے لے آئی گئی ہے، جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدے سے دیا ہے۔ اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے، ابو بکر کو اگر ہم متزلزل کر دیں تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم نہ رہے گا۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جھرجھری لی ہے، لیکن صرف ایک سوال کیا، کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، تالیاں بجائے، ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم لے چلتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا ہے، واقعی کو تزلزل ہے۔ لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں۔ میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے، تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بعید ہے؟ یہ ہے وہ دن کہ جس کے بعد صدیق اکبر شمار ہوئے ہیں ابو بکر صدیق۔